اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوست، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے۔ آج میں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ ایک دفعہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کو ایک نئی سیاسی قوت کی، ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور اس کے میں نے کچھ بنیادی خد و خال آپ سے عرض کیے تھے کہ وہ سیاسی پارٹی یا سیاسی جو پلیٹ فارم ہو اس میں کس قسم کے اصولوں کے ساتھ چلا جائے گا اور کس قسم کے لوگوں کو ساتھ لیا جائے گا۔ تو اس سے میں نے بنیادی کچھ نکات بیان کیے تھے، لیکن آج میں ذرا تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک نئے پلیٹ فارم کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پلیٹ فارمز ہیں ان کی تعداد 150 سے اوپر ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو 150 سے اوپر رجسٹرڈ پلیٹ فارم ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیاسی پلیٹ فارم جو مین سٹریم جنہیں کہلاتے ہیں، ان میں آپ کے سامنے مسلم لیگ نون ہے، دین آپ کے پاس پیپل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس تحریک انصاف ہے، ANP ہے، اس کے بعد اگر دینی جماعتوں کی طرف جائیں تو آپ کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUIF ہے، اور جماعت اسلامی، یہ پرانے دینی یا مذہبی جماعتوں کے پلیٹ فارم ہیں۔ اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک نیا سیاسی مذہبی پلیٹ فارم سامنے ہے، وہ تحریک لبیک کے نام سے ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے زیادہ سیاسی پلیٹ فارم کی موجودگی میں ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی کیوں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ پلیٹ فارم ہیں، جو موجودہ پلیٹ فارمز ہیں اور جو مین سٹریم پلیٹ فارم ہیں، میں فی الحال ان کی بات نہیں کروں گا جو صرف رجسٹر ہیں لیکن فزیکلی ان کی کوئی اہمیت یا امپورٹنس نہیں ہے۔ جو رجسٹر پلیٹ فارم ان میں سے 15-20 ایسی پلیٹ فارم یا سیاسی پارٹیز ہیں جو کوئی اہمیت رکھتی ہیں یا مین سٹریم ہیں، جن کی باقی جو پارٹیز ہیں وہ جسٹ نام کی ہیں، ان کے رجسٹر ہیں۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیوں ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نون لیگ، پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اصل میں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ ایک ذہن کی عکاسی کرتی موروثی پارٹی ہیں۔ ان پارٹیز میں اگر آپ سرمایہ دار ہیں اور یا پھر کسی سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں تو آپ آگے چلیں گے، لیکن اگر آپ کسی سیاسی چشم و چراغ کے کسی سیاسی خاندان کے چشم و چراغ نہیں ہیں یا آپ مالی طور پہ کمزور ہیں تو ان پارٹیز میں آپ اپنی صلاحیتوں کو کبھی بھی بروئے کار نہیں لا سکتے، آپ کو کبھی بھی لیڈرشپ روپ نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو ہمیشہ ان سیاسی پارٹیز میں جو پہلے پرانے سیاستدان تھے جنہوں نے یہ پارٹیاں بنائیں، جن کے یہ خاندانوں کے نام پہ یہ چل رہی ہیں، آپ ان کے بچوں کے نیچے چلیں گے، ان کے بچوں کی لیڈرشپ ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی، جو ان کی مرضی ہوگی، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے ہماری جو قومی سیاست ہے اس میں کل کے جو بچے ہیں وہ 40 سال اور 50 سال کی جو سیاسی جدوجہد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے وہ لیڈر بن بیٹھے ہیں۔ کیوں بن بیٹھے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے باپ دادا نے وہ سیاسی جماعت بنائی تھی اور وہ چل رہی ہے۔ تو ایسی سیاسی، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہیں سے کرپشن جنم لے رہی ہے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کو آگے لایا، ان کے بچے آگے رہے، پہلے باپ دادا نے پیسہ بنایا، مال بنایا، پاکستانی وسائل کو لوٹا۔ اب کیا ہے کہ بغیر کسی قابلیت کے، بغیر کسی جدوجہد کے یہ لوگ ہم پہ کیا کہتے ہیں سوار ہو گئے، مسلط ہو گئے۔ تو بیسک جو بنیادی طور پر، اور جب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ان کے MNAs یا MPs آتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی خاندان سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ سیاسی خاندان ایسے ہیں
جو پاکستان کی سیاست پہ بھی مسلط ہیں اور پاکستان کے جو وسائل ہیں، پاکستان کے وسائل پر بھی مسلط ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے مین بزنسز ہیں وہ انہی سیاسی خاندانوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ سرمایہ کماتے ہیں، سیاست پہ لگاتے ہیں، پھر سیاست میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس کی جو مفادات ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب ایک مافیا چلتا ہے، سیاسی مافیا اور بزنس مافیا یہ ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ادھر سے سیاست میں آ کے اپنے سیاسی جو کاروباری مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ پالیسی سازی کے ذریعے ایسی پالیسی لانا یا اس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا کہ انہی کو فائدہ ہو۔ اسی طرح سے آپ پیپلز پارٹی کی دیکھیں گے صورتحال، تو پیپل پارٹی بھی ایک خاندانی یا موروثی سیاست پہ بیس جماعت ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ لیفٹ ہینڈ جماعت کہلاتی ہے، جو کہ ریلیجن کو ملکی جو عملات ہیں ان میں زیادہ پریفر نہیں کرتی۔ اور اب ان کی تیسری نسل آ چکی ہے سیاست میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ صوبہ سندھ میں برسر اقتدار ہیں اور عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مین کے بیسیکلی یہ جماعتیں ہیں، ایک تو خاندانوں پہ یا موروثیت پہ بیسڈ ہیں، سرمایہ پہ بیسڈ ہیں، جاگیرداری پہ بیسڈ ہیں۔ ان میں قابلیت، اہلیت یا ملکی مسائل یا ملک کے لیے کوئی ویژن رکھنے والی بات ایسی کچھ نہیں ہے۔ بس یہ ایک ان کے لیے گیم ہے کہ ایک دفعہ ایک آ رہا ہے، دوسری دفعہ دوسرا۔ اب آتے ہیں موجودہ حکومت میں جو جماعت ہے پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ اس کا لیڈر تو جو ہے اس نے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی، لیکن کیا ہوا کہ جب اس جدوجہد کو میٹیریلائز کرنے کا اور نظریے کے ساتھ چلنے کا وقت تھا تو اس وقت وہ جو لیڈر تھا وہ عملیت پسند ہو گیا۔ عملیت پسند اس طرح سے ہو گیا کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر آج میں پرانے کرپٹ سیاستدانوں کو اور سیاسی خاندانوں کو جو موروثی سیاستدان ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا تو میرے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہے۔ مطلب اپنے نظریے کو چھوڑ دیا، لیکن نظریے کو چھوڑ کے الیکشن کو جیتنا اور پاور میں آنے کو مقصد بنایا۔ جب یہ مقصد بنا تو کیا ہوا کہ تمام کرپٹ لوگ اور جو نااہل لوگ تھے جو دوسری سیاسی جماعتوں میں، چاہے وہ اپنی مرضی سے آئے، چاہے وہ کسی دباؤ کے تحت لائے گئے، تو کیا ہوا کہ ایک چون کا مربع ان کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کی جو ٹیم ہے وہ وہی پرانی ٹیم ہے۔ اب جیسے وزیر بجلی کو دیکھ لیں تو یہ پچھلی 4 حکومتوں میں چلا آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کوئی تبدیلی ہے، تو تبدیلی نہیں آئی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نیرو مائنڈڈ ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ مسلک کی بنیاد پہ سیاست کرتی ہیں، یہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ، یہ ایز امت نئی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو بندہ ہے اس کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو کیا ہم نے یہ بالکل ہمارا جو وہ سانچہ ہے اس میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور پھر جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو ووٹ میں بھی یہ اپنے مسلک کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایز اے جماعت اس طرح سے یا ایز اے ہول نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے پہلے تو ٹکٹ دیتے وقت تعصب ہوتا ہے، پھر ووٹ لیتے وقت تعصب ہوتا ہے۔ اور میں ان لوگوں کے قریب رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ انتہائی ایک کیا کہتے ہیں نا وہ تنگ دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، کسی کا تھوڑا سا فکری اختلاف ہے تو اس پہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ یہ چلاتے ہیں۔ تو اس لیے ان جماعتوں کا مین سٹریم جماعت بننا اور پاکستان میں آگے آنا اور پاکستان کے حالات کو چینج کرنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ بکھرے رہیں گے اور جب تک یہ اسی طرح سے اپنے مسلک کی بنیاد پہ سیاست کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ کبھی بھی مین سٹریم پارٹی بن کے نہیں آتے۔ ہاں، کچھ جگہ ہوں گے، کچھ پاکٹس ہوں گے، 2 4 6 10 سیٹیں یہ لے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ مین کہ ان کی اسمبلیز میں پریزنس ہوگی، لیکن یہ لوگ ملک میں سامنے آ کے کوئی تبدیلی لا سکیں اس کا فی الحال جو سچویشن ہے، جو میرا تجزیہ ہے، جو میری کیا کہتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں یا سوچتا ہوں یا معلومات ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کا آگے آ کے مین سٹریم پالیٹکس میں پاکستان میں کوئی چینج لانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں
میری نظر میں ایک ایسی سیاسی پارٹی کی ایک ایسی سیاسی پلیٹ فارم کو ڈیولپ کرنا ہے یا سامنے لانا ہے جس کی بنیاد ایکویلٹی اور انصاف پر ہو، اور تیسری چیز جو معیار پر ہو اور قابلیت پہ بیس کر رہی ہو۔ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے یا کسی کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، تو وہ آگے آ جائے، تو لیکن جو ایک قابل بندہ ہے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو اس وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات یہاں پہ پاکستان کی پالیٹکس کی جو ڈرٹی پالیٹکس ہوتی ہے اس کا سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پیسہ ہے، اور عوام کو بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ پیسے والے کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون گاڑی پہ لے کے جائے گا، کہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے، کوئی ہمیں فیور دے سکتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ اور ایون جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں، عجیب میں نے رویے دیکھے لوگوں کے، میرا خود جو تجربہ ہے، اب ووٹ کے لیے جاتے ہیں کہ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے ووٹ دے دیں، تو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ گلی میری ہے، اس گلی کو بنا دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں۔